आज से तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है। 60 से ज़्यादा मुल्क अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर के टारगेट पर हैं, लेकिन फैक्चुअल फाइंडिंग्स और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जंग दो सुपर पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना है। बीजिंग की एक्सपोर्ट्स पर वॉशिंगटन में 104% टैरिफ का आगाज हो चुका है। आज ही चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगाया, जो कल से नाफिज होगा। चाइना एक के बाद एक काउंटर मेजर ले रहा है। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी नायाब जमीनी मादनियात और धातों की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। चाइना की अमेरिका पर ये सैंक्शंस यूएस डिफेंस सिस्टम, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का भट्टा बिठा देंगी। दिस इज अ वॉर ऑफ टू जायंट्स। पूरी दुनिया कोलैटरल डैमेज है। चाइना के बगैर अमेरिका कैन नॉट सस्टेन इट्स इंपोर्ट्स। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टेरिटरी। आई मीन हमें भी नहीं पता कि किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। जो रिटेलर्स हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत मसल है, वो वेट एंड सी अप्रोच कर रहे हैं। छोटे जो इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने तो होल्ड करना शुरू कर दिए हैं शिपमेंट्स। अगर हमने इसको विद इन द नेक्स्ट 10 डेज रिजॉल्व नहीं किया तो यहाँ पे फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। जो ऑलरेडी इन्वेंट्रीज रेडी है टू गो, उसका क्या हो रहा है? ये एक सप्लाई चेन पे बोझ आना शुरू हो जाएगा। कैश फ्लोज पे बोझ आना शुरू हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स के पैसे फंसने शुरू हो जाएंगे और पूरा साइकिल जो है वो रुकने लगेगा। जितना जल्दी हम इनको टेबल पे बैठ सकें और इसको रिजॉल्व कर सकें, आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म वी कैन बी अ विनर आउट ऑफ दिस। हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये इस तरह के शिफ्ट्स जो हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपने कहा वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर आपने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फिर आपने कहा कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर चाइना पे ड्यूटीज आ रही हैं या बांग्लादेश में हमसे ज्यादा ड्यूटी आती है, एट द एंड ऑफ द डे it's a huge opportunity for us to get into it. Within a year, I mean, we can fill in the gap of 3 to 4 billions if we play the cards right. जो वर्किंग पेपर गवर्नमेंट ने बनाया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनानिमस तरीके से बनाया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं। मैंने इस स्पीड से और इतनी डिटेल में गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हुए पहले कभी नहीं किया। I mean, I've been dealing with all these things for 33 years. आज प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी अप्रूवल दे देंगे, जो स्ट्रेटेजी बनी है, और कल या परसों तक हमारी टीम रवाना हो जाएगी। ये हमारे भी इंटरेस्ट में है और यूएस को एक पेस सेविंग चाहिए। अगर चाइना यूएस में इनकी एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो they will start dumping into Europe. पाकिस्तान का अभी भी 52% of Pakistan's या 53% of Pakistan's export is to Europe. और अगर वहाँ चाइना ने शुरू कर दिया अगर डंप करना, तो हमारे लिए वो एक और इशू पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्राइसिंग के भी इश्यूज आ जाएंगे और वो मार्केट शेयर चाइना जब खरीदने पे आता है तो they don't see what they are doing. आज से तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई है। 60 से ज़्यादा मुल्क अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर के टारगेट पर हैं, लेकिन फैक्चुअल फाइंडिंग्स और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जंग दो सुपर पावर्स के दरमियान लड़ी जा रही है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना है। बीजिंग की एक्सपोर्ट्स पर वॉशिंगटन में 104% 104% टैरिफ का आगाज हो चुका है। जबकि टिट फॉर टैट का रिएक्शन देते हुए आज ही चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगाया, जो कल से नाफिज होगा। इससे पहले चाइना ने जब 34% टैरिफ लगाया था तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 54% टैरिफ को 104% कर दिया था। अब देखना यह है कि चाइना के नए जवाब के बाद अमेरिका मजीद कहां तक जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के अलावा दुनिया के तमाम मुल्क किसी न किसी तरह अमेरिका को मनाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन चाइना एक के बाद एक काउंटर मेजर ले रहा है। बीजिंग ने जब वॉशिंगटन पर जवाबी 34% टैरिफ लगाया तो ट्रंप ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर 104% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद तो चाइना ने डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाते हुए एक बड़ा काउंटर अटैक कर दिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अपना ट्रंप का पत्ता फेंक दिया है। ऑन माई रेडार में आज मेरे वीलॉग का सेंट्रल आइडिया ही मेन्यू ऑफ पोटेंशियल चाइनीज़ काउंटर मेजर्स हैं। दरअसल चाइना काउंटर मेजर्स करते हुए यूएस इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर हमलावर है।
چائنا نے ریئر ارتھ ایلیمنٹس یعنی نایاب زمینی معدنیات اور دھاتوں کی امریکہ کو ایکسپورٹس پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، ان میں ایسے میٹلز اور منرلز شامل ہیں جن کے نام بھی آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہوں، جیسے کہ نیوڈیم، ڈسپورسیم، سیمیریم اور 17 دوسرے قیمتی میٹلز اور منرلز۔ چائنا کی امریکہ پر یہ سینکشنز یو ایس ڈیفنس سسٹمز، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی، الیکٹرک وہیکلز، میڈیکل ڈیوائسز، رینیوبل انرجی، کنزیومر الیکٹرانکس کا بھٹا بٹھا دیں گی۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے میری بات کو غور کیا یا نہیں، میں نے چائنا کی جانب سے امریکہ پر سینکشنز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شاید ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی ملک امریکہ پر واسٹ بڑے پیمانے پر پبلک پابندیاں لگا رہا ہے، سینکشنز لگا رہا ہے۔ آپ کی نالج میں اضافے کے لیے ایک اور بات بتا دوں کہ چائنا کی 39 یونیورسٹیز میں صرف اور صرف ریئر میٹلز اینڈ منرلز ریسرچ کے لیے اسپیشلز پروگرام ہوتے ہیں، اور امریکہ سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی مائننگ، پروسیسنگ، ریفائننگ اور سپلائی چین میں چائنا کو 90% گلوبل منوپلی ہے۔ China hit back at those rare earth minerals. That will really hurt American companies that are making batteries and high-tech medical devices. That will really leave a mark on the innovative side of the economy. You should see these new additions to China's export control regime for critical minerals. It's a real choke point. The US and others have stockpiles, but they will go through those stockpiles relatively quickly, and the Chinese are counting on this being one pressure point to get the US to back off or to sit down. They're realizing that they don't have to respond on the same level playing field of tariff for tariff. Instead, they have other tools they can use to impose costs on the United States. یہ نایاب زمینی عناصر امریکہ کے میزائل گائیڈنس سسٹمز، F-35 فائٹر جیٹ، ریڈار سسٹمز کے لیے انتہائی کرٹیکل ہیں۔ ان پر پابندی امریکن ڈیفنس پروجیکٹس میں تاخیر اور لاگت میں بہت بڑے اضافے کا باعث بنے گی۔ انہی قیمتی میٹلز اور منرل سے بننے والی بیٹریز اور میگنٹس الیکٹرک وہیکلز اور ونڈ ٹربائن کا بنیادی حصہ ہوتے ہیں۔ امریکہ کو چائنا سے ان کی ایکسپورٹس روکنے کے لیے لاکہیڈ مارٹن، ٹیسلا، جنرل موٹرز اور دوسری کمپنیز کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہوگی۔ اگر کنزیومر الیکٹرانکس کی بات کریں تو ایپل، انٹل، کوالکام جیسی امریکن ٹیک کمپنیز بھی چائنیز امپورٹ سے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر ان کا شدید انحصار ہے۔ ان سے سیمی کنڈکٹرز اور ہارڈ ڈرائیوز بنتی ہیں۔ امریکہ میں مختلف سیکٹرز کی سینکڑوں کمپنیز را مٹیریل، سستی لیبر اور کم قیمت پروڈکٹس کے لیے چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان میں دوائیں بھی ہیں۔ اس وقت گلوبل میڈیا میں اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ٹریڈ وار کے بعد امریکہ میں کون سی چیز کتنی مہنگی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر مان لیا جائے کہ چائنا پر 104% ٹیرف کے بجائے صرف 34% ٹیرف بھی لگتا ہے، تو امریکہ میں آئی فون 16 پرو میکس $350 مہنگا ہو جائے گا، اور اگر 104% ٹیرف لگتا ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف آئی فون امریکہ میں کتنا مہنگا ہو جائے گا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹریڈ وار شروع کرنے کی غلطی کا احساس ہوا ہے پہلی بار، لیکن اس کو فیس سیونگ بھی چاہیے۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری کا کہنا ہے کہ چائنیز ایسکیلیشن ایک بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ چائنیز سینکشنز اور ایڈیشنل ٹیرف کا ذکر کیے بغیر امریکی ٹریجری سیکرٹری کا کہنا ہے کہ چائنا دو چیزوں کو آپس میں کیوں ملا رہا ہے۔ I think it was a big mistake, this Chinese escalation, because they're playing with a pair of twos. If you look at the history, the trade negotiations, we are the deficit country. So what do we lose by the Chinese raising tariffs on us? We export 1/5 to them of what they export to us. So that is a losing hand for them. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ میں اس طرح کے ایلیمنٹس کی صرف کیلیفورنیا میں ایک مائن ہے، اور نئی ایکسپلوریشن میں 5 سے 10 سال لگنا معمولی بات ہے۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ امریکہ کے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے لیے مخصوص نوعیت کی مائننگ، پروسیسنگ اور ریفائننگ کی صلاحیت ہی نہیں، جبکہ آسٹریلیا اور میانمار جیسے نسبتاً چھوٹے سپلائرز امریکہ کے لیے چائنا کا الٹرنیٹیو نہیں بن پائیں گے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ چائنا نیچرل ریسورسز کے اپنے اس ویپن کو
यूरोप, जापान और साउथ कोरिया पर भी इस्तेमाल कर सकता है और उन्हें अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी से फासला रखने पे मजबूर कर सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट ये अंदाजे भी लगा रहे हैं कि चाइना के पास 800 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यूएस बॉन्ड यानी अमेरिकन डेट है। अगर चाइना बड़े पैमाने पर यूएस बॉन्ड फरोख्त करना शुरू करेगा तो अमेरिका की इंटरनेशनल मार्केट अनस्टेबल हो जाएगी, डॉलर पे बड़ा शदीद प्रेशर आएगा जो कि ऑलरेडी वीक हो रहा है। फिलहाल बीजिंग ने फौरी तौर पर अपनी एक्सपोर्ट्स को सहारा देने के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन का फॉर्मूला इख्तियार कर लिया है। चाइनीज युआन जो दुनिया में मोस्ट रेगुलेटेड करेंसी शुमार होता है, आज वो 18 साल की कम तरीन लेवल पर आ गया है। दिसंबर 2007 के बाद आज पहली बार $1 4.34 युआन का हो गया है। बीजिंग की इस इकोनॉमिक टैक्टिक पर प्रेसिडेंट ट्रंप बज़ाहिर बौखला गए हैं। उनका कहना है कि चाइना टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अपनी करेंसी की मैनिपुलेशन कर रहा है। Well, today it was announced that China is reducing its currency. Did you see that? Big. In other words, they're going to make up for it. They got every trick in the book. They're manipulating their currency today. As an offset against the tariffs. Not supposed to do that. The game isn't supposed to be played that way. It makes it very hard for us. प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐसे रिएक्शन पर उनकी पहली टर्म में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका पर ग्लोबल ट्रस्ट को कमजोर कर दिया है और चाइना को वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में एम्पावर कर दिया है। What Trump is doing is a huge opportunity for China worldwide. What he's doing has put us in a very vulnerable position and probably in the worst position possible. The decades of effort by many Americans in government and out of government to build up relationships of trust, of good faith, of reliance, of dependability, that the United States deserves to be the leader of the world to protect its own interests, not because of economic relations, but because people trust us. They don't trust us anymore, and it's going to be very hard to rebuild. This is the wide open gap that we have left for the Chinese to drive through, and I think they're moving along. It simply makes no sense, and it's just sad and depressing. No doubt, Washington और बीजिंग के दरमियान ये कशमकश आने वाले वक्त में चाइना की रिकग्नाइज सुपर पावर होने की सिमत का तयन करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पर 104% टैरिफ का नाइटमेयर या डरावना ख्वाब दिखाकर पूरी दुनिया को अमरीकी शराइत पर लाना चाहते हैं और वो बज़ाहिर दुनिया के लिए डील के दरवाजे खोल भी चुके हैं। Right now, China is paying a 104% tariff. Think of it, 104%. Now, it sounds ridiculous, but they charged us for many items 100%, 125%. Many countries have. They've ripped us off left and right. Until they make a deal with us, that's what it's going to be. I think they'll make a deal at some point. China will. They want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started. Because they're proud people. कोई कुछ भी कहे, मगर ये हकीकत है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अफरा तफरी, हलचल या सुनामी, रिटेलिएशन की थ्रेट्स और अमेरिका में भरपूर प्रोटेस्ट के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने हार नहीं मानी है। अलबत्ता उन्होंने अपनी ट्रेड टीम को दुनिया भर के मुल्कों से टेलर मेड डील करने की हिदायत कर दी है। रॉयटर्स ने अपने सोर्सेज के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आज दी है कि चाइना अमेरिका के साथ टैरिफ के हवाले से हाई लेवल गैदरिंग के लिए गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। इस खबर की फ़िलहाल वाशिंगटन और बीजिंग ने तस्दीक नहीं की है और ना ही उसको डिनाई किया है। लेकिन अहम सवाल अब भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी किन शराइत पर डायलॉग करेंगे। अमेरिका अब भी चीन पर बिला इम्तियाज टैरिफ आयद करके शदीद दबाव डाल रहा है। चीन इस तरह के मुतकब्बिराना और धौंसामेज रवैये की सख्ती से मुखालफत करता है और इसे कभी कबूल नहीं करेगा। अगर अमेरिका वाकई बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना चाहता है तो उसे बराबरी, एहतराम और बाहमी रद्द-ए-अमल का रवैया अपनाना चाहिए। अगर अमेरिका दोनों ममालिक और बैनुल-अक़वामी बरादरी के मफादात को नजरअंदाज करते हुए टैरिफ और तिजारती जंग पर इसरार करता है तो चीन यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी 29% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, जिस पर आज से अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। ताहम पाकिस्तान को हुकूमत को उम्मीद है कि वो इस टैरिफ को रिव्यू के लिए वाशिंगटन में मजबूत केस पेश कर रही है।
اس لیے شاید اب پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چائنا، ویتنام، کیمبوڈیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش سمیت ایکسپورٹس پہ پاکستان کے کئی کمپٹیٹر ملکوں پر پاکستان سے کافی زیادہ ٹیرف ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی $30.96 بلین کی ایکسپورٹ میں 18% شیئر امریکن ایکسپورٹس کا تھا، اور اس فائنینشیل ایئر کے 8 مہینوں کے دوران بھی پاکستان امریکہ کو $4 بلین کی ایکسپورٹ کر چکا ہے، جس میں 55% ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں۔ آج کی آن مائی ریڈار میں نے دعوت دی ہے جناب فواد انور کریم صاحب کو۔ آپ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے چیئرمین ہیں اور الکرم ٹیکسٹائلز کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی۔ الکرم ٹیکسٹائل نے 2020 میں امریکن برانڈ گیپ انک کے ساتھ 6 سال ٹریڈ کا ایگریمنٹ کیا تھا، جو 2026 یعنی اگلے سال تک کا ویلڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ فواد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ واٹ یو ہیو بین ہیئرنگ فرام یور بائرز، جو آپ کے کلائنٹس ہیں امریکہ میں، جہاں پر آپ کی پروڈکٹس جاتی ہیں، پچھلے 2-3 دن 4 دن سے آپ ان کی جو کانورسیشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں، دس از این انپریسیڈنٹڈ ٹیریٹری۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، ریٹیلرز کو بھی نہیں پتا، اور بائرز کو، جو کنزیومر ہے اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ واٹ۔ جو ریٹیلرز ہیں، جو بڑے ریٹیلرز ہیں جن کے پاس تھوڑی بہت مسل ہے، وہ ویٹ اینڈ سی اپروچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس ویک وی ول ویٹ اینڈ سی اینڈ ول کم اپ ود اے اسٹریٹجی۔ اگلے ہفتے بتائیں گے ہمیں کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے۔ چھوٹے جو امپورٹرز ہیں انہوں نے تو ہولڈ کرنا شروع کر دی ہیں شپمنٹس، کہ بھئی ابھی ہولڈ کریں، اور اب ڈیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے دے گا، کون دے گا، یا شیئر کرنی ہوگی یا پرائس بڑھے گی، یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے آج کے بعد شپمنٹس الاؤ کریں گے، کیونکہ آج سے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ لاگو ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جو بھی شپمنٹ ہوگی اس پہ یہ ڈیوٹی لگے گی۔ ETD جو ہے وہ کل کی آخری تھی۔ اب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کامران بھائی کہ what is this thing right now? ابھی انکوائریز بھی بہت چل رہی ہیں فرام چائنا، جو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ریٹیلرز ڈپینڈنٹ تھے بہت چائنا پہ، انہوں نے کاسٹنگز کروانا شروع کر دی ہیں کہ اگر ہم پاکستان سے لیتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا، کیپنگ ان مائنڈ جو ابھی یہ ڈیوٹیز لگی ہیں، جو 104 ہے، 29 ہے انڈیا پہ، 26 ہے، 44 ویتنام، 49 کمبوڈیا۔ تو بٹ دیز ڈیوٹیز جو ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ ورکبل ہیں کسی بھی صورت سے۔ نہ ریٹیلرز یہ پیسے اٹھا سکتا ہے، یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ کنزیومر اٹھا سکتا ہے، اور نہ ہی سپلائرز جو دوسرے کنٹریز میں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہت ارلی ڈیز ہیں، لیکن ایک اس کا کمپلیٹ میکینزم ہمیں بنا لینا چاہیے ایز اے کنٹری۔ ہم بنا چکے ہیں، ہمیں آگے کس طرح چلنا ہے، کافی چیزیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن آئی تھنک اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ آلریڈی ان پلیس ہے۔ تو آپ لوگ ویٹ اینڈ سی کی جو سچویشن ہے، آپ لوگ بھی اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ وہ جو پائپ لائن میں سپلائیز ہیں جو کہ اب جاری ہیں، جا رہی ہوں گی، آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں آئی گیس سمر کے حوالے سے، اور پھر اس کے آگے کہ موسم کے لیے، کیونکہ اس وقت کی سپلائیز جانی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ ہولڈ پر اب آ گئی ہیں، یا یہ کہ اب اگر آج کے بعد سے وہ ایکسپورٹس جائیں گی، وہ کنسائنمنٹس جائیں گی، تو کیا اس پہ یہ نئی ٹیرفس لگیں گی؟ یہ کیا اس وقت کیا جو آلریڈی انوینٹریز ریڈی ہیں ٹو گو، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ سر، جو بھی انوینٹریز ریڈی ہیں، اگر بل آف لیڈنگ BL جو ہے وہ 9 تاریخ یا 9 تاریخ کے بعد کا ہوگا، اس پہ ڈیوٹی لگی۔ اب جو بڑے بائرز ہوتے ہیں جس طرح والمارٹس ہیں یا ٹارگیٹس ہیں، یہ موسٹلی FOB شپمنٹس لیتے ہیں، تو ہم تو ان کو پورٹ پہ دے دیتے ہیں، اور وہاں جو کلیئرنس ہے یا ڈیوٹی ہے وہ یہ خود اس پہ برداشت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اگر جو بھی گڈس نکلتے ہیں اس کو 1 مہینہ کم از کم لگتا ہے وہاں پہنچنے۔ اب اس مہینے کے دوران کیا چینجز آتی ہیں، یا ان کی سپلائی چین کتنی اسٹرانگ ہے، کیا ان کے پاس وہاں گڈس موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ بڑے جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے ابھی تک ایسے گڈس روکے نہیں ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چھوٹے جو امپورٹرز ہیں یا چھوٹے جو ریٹیلرز ہیں انہوں نے تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کا ہے۔ تو یہ ایک سپلائی چین پہ بوجھ آنا شروع ہو جائے گا، کیش فلوز پہ بوجھ آنا شروع ہو جائے گا، ایکسپورٹرز کے پیسے پھنسنے شروع ہو جائیں گے، اور پورا سائیکل جو ہے وہ رکنے لگے گا۔
تو اگر اس کا جو بھی سلوشن ہے جو ہماری گورنمنٹ یا US گورنمنٹ چاہتی ہے, اگر ہم نے اس کو ود ان دا نیکسٹ 10 days ریزالو نہیں کیا تو یہاں پہ فیکٹریز جو ہیں بیکاز آف دا کیش فلو کرنچ وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بند ہونا کیوں شروع ہو جائیں گی؟ بند ہونا تو اس صورت میں شروع ہوں گی کہ جب آپ کو جو آپ کے کسٹمرز ہیں, جو آپ کے بائرز ہیں, جو آپ کے کلائنٹس ہیں, وہ آپ کو کہنا شروع کریں کہ وی ڈونٹ نو کہ ہمیں جو فیوچر ہمارے پلیجز ہیں, جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں, وہ ہم پوری کریں گے نہیں. تو اس وقت بند ہونی شروع کرنا چاہیے نا, کہ اگر جب تک وہاں سے آپ کو کوئی کلیئرٹی ہے یا وہاں سے آپ کو منع نہیں کرتے تو اس وقت تک تو آپ کو اپنی پروڈکشن جاری رکھنی ہے نا. کامران صاحب دیکھیں, جو کیش فلوز ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ روز شپمنٹس بن رہی ہوتی ہیں, روز شپمنٹس جا رہی ہوتی ہیں اور پیسہ بن رہا ہوتا ہے. اگر یہ پیسہ بلاک ہونا شروع ہو گیا تو جو ہمارے کاسٹ اسٹرکچرز ہیں اس کنٹری کے ود ویری ویری لو پروفیٹیبلٹیز یا نو پروفیٹیبلٹیز, آئی ڈونٹ تھنک کہ لاٹ آف کمپنیز کے پاس اتنے ڈیپ پاکٹس ہوں گے کہ وہ پروڈکشن کو برقرار رکھ سکیں. اگر 2 سے 3 2 ہفتے یا 3 ہفتے تک اگر شپ نہیں ہو رہی گڈس تو ڈیفینیٹلی وہ مال جمع ہونا شروع ہو جائے گا, تو پیچھے سے سائیکل را مٹیریل لینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے پھنسنا شروع ہو جائیں گے. تو بٹ دیٹ از the worst case scenario. I don't think we will get to that point. US cannot afford, retailers cannot afford to get to that point, and of course we cannot get to that point. تو ریزولوشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, ریزولوشن جلدی بڑا ضروری ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن فواد بھائی دیکھیں, ریزولوشن میں تو ٹائم لگ جائے گا نا کافی. ابھی تو آئی تھنک کہ ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ تمام کنٹریز, ویتنام یا جتنی بھی ہماری ایشین کنٹریز ہیں وہ بات چیت ان کے ساتھ کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن آپ کیا اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, ایک تو ہمارا پرہیپس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ جو اس وقت کا ٹیرف ہے, جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں سارے ریجن کے, کہ وہ ان سے ہمارا کم ہے اور وہ ان کا ریزولوشن نہیں ہوتا, تو شاید آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیمانڈ میں بہتری یا سرج نظر آئے کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں. دوسری طرف جو بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ آبویسلی چائنا از دا ٹارگیٹ. چائنا 104%, 104% ٹیرف کے نشانے پر ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اس کو یہاں پہ شفٹ کرے اور وہ کام یہاں سے شروع ہو, وہ آرڈرز آپ کے پاس آئے یا پھر ان کی پھر لائنز یہاں آنا شروع ہو. اس کا کتنا سگنیفیکنٹ پوٹینشیل ہے؟ اگر آپ اوور آل سینیریو میں پوٹینشیل کی بات کریں, اپرچونٹی کی بات کریں, تو وہ آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کامران بھائی, اگر 29% ہو, انڈیا 26 ہو اور دوسرے کنٹریز 44 یا 49 ہو, یہ سارے irrelevant ہیں. نہ وہ 26 برداشت کر سکتے ہیں, نہ 29 برداشت کر سکتے ہیں, اور اس سے اوپر بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے. So this is just a number as far as we are concerned. This is a war of two giants. پوری دنیا کولیٹرل ڈیمیج ہے. یہ تو آپس کی ان کی جنگ ہے اور انہوں نے دنیا کو اس میں لپیٹ لیا. اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بات ابھی نظر آ رہی ہے, چائنا ڈیفینیٹلی اس میں لوزر ہوگا. اب اس میں ونرز کون ہوتے ہیں؟ ونرز وہ ہوں گے جہاں پہ یہ پوری شفٹ ہوگی بزنس, اور پورا بزنس چائنا کا. چائنا از ورلڈز فیکٹری. چائنا کا بزنس کوئی بھی کنٹری اٹھا نہیں سکتے, کمبائنڈ بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر چائنا ہمیں بیسکلی 6% آف دا ایون ٹیکسٹائل شفٹ ہو جاتا ہے ہمارا بزنس, تو اٹ از ڈبل دی ایکسپورٹ آف US واٹ وی آر ڈوئنگ. سو وی آر ویری 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 اسمال ان دا ہول اسکیم آف تھنگس ہیئر. تو ہمیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کس طرح اس میں ونر ہو سکتے ہیں. ان دا لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم میں دیکھیں تھوڑی مشکلات آئیں گی, کیش فلو کرنچیز آئیں گے, تھوڑے سے ڈسکاؤنٹس بھی دے کے مال نکالنے ہوں گے, لیکن ان دا لانگ رن آئی تھنک دس از اے گریٹ اپرچونٹی فار پاکستان. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیر آر لاٹ آف کسٹمرز جو چاہ رہے ہیں کاسٹنگس کر لی جائیں اور تیاری کر لی جائے, اور جب یہ باتیں تھوڑی سی سیٹل ہوں, جب یہ کنٹریز کی انڈیویجول نیگوسیشنز ہوں, اور جو میں سمجھ رہا ہوں بہت جلدی ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ US یہ برداشت نہیں کر سکتا, US کنزیومر بھی نہیں کر سکتا, ریٹیلر تو بالکل ہی بینکرپسی کی طرف آ جائیں گے. تو اٹ از ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اپنی تیاری رکھیں, اور ہم نے, جہاں تک میرا خیال ہے, بیکاز آئی واز اے پارٹ آف دا ورکنگ کمیٹی جو گورنمنٹ نے بنائی تھی, اینڈ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے. اب جتنا جلدی ہم ان کو ٹیبل پہ بیٹھ سکیں اور اس کو ریزالو کر سکیں, I think in the long term we can be a winner out of this. ہمیں یہ golden opportunity ہے. یہ اس طرح کے shifts جو ہیں یہ once in a lifetime opportunity ہے. For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button.
تو یہ آپ نے دیکھے فہد بھائی تین باتیں کی آپ نے کہا وی ہیو لاٹ آف اپرچونٹی، پھر آپ نے کہا کہ گولڈن اپرچونٹی، پھر آپ نے کہا کہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی. اب ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے. دیکھیں ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ٹوٹل ایکسپورٹ ٹو یو ایس از اباؤٹ $5.3 بلین، جس میں سے 4 بلین یا 3.9 بلین ٹیکسٹائلس ہے. ہمارا ٹوٹل امپورٹ جو ہے 1.7. اب آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی انسینٹیوز دے دیں، کسی طرح سے اپنی کاسٹ کم کر لیں، ہم بلین بڑھا سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ 2 بلین بڑھا سکتے ہیں. لیکن جب اگر چائنا سے شفٹ ہوتا ہے بزنس، دیر از این اپرچونٹی کہ ہم 4 بلین 5 بلین جو ہماری ایز اے کنٹری کیپیسٹی ہے، جو ہماری کنٹری کی بینڈ وڈتھ ہے، اگر ہم یعنی وہ کیپیسٹی جو ہماری آئیڈل ہے یا وہ کیپیسٹی جو ہم نے ایکسپینڈ کی تھی ٹرف کے بعد، اب وہ تمام کیپیسٹی جو ہے وہ ڈپلوائے ہو سکتی ہے. بالکل ڈپلوائے ہو سکتی ہے، اور بہت بڑا نمبر یہاں پہ شفٹ ہو سکتا ہے. جو اگلے 4-5 سال میں ہونا تھا وہ 1 سے 1.5 سال میں شفٹ ہو سکتا ہے. یہ اپرچونٹی آج ہمیں نظر آ رہی ہے. اگین اف وی پلے آ کارڈز رائٹ. دیکھیں اب یہ جو شفٹ ہونا ہے دنیا میں، کوئی ٹیکسٹائل کی میں اگر بات کروں تو ٹیکسٹائل کی پائی جو ہے وہ 1.5% سے بڑھتی ہے ایئر آن ایئر. تو کوئی آپ کی پائی بڑھ نہیں جانی، شاید پائی شرنک ہو بیکاز آف دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا کاسٹ آف امپورٹ ٹو یو ایس. لیکن جو ایڈوانٹیج دوسرے کنٹریز کو ہوگا کہ یہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے. جیسے انڈیا ہے، انڈیا آئی فیل وڈ بی اے بگ ونر آؤٹ آف دس. اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ کیا پاکستان اس میں اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتا ہے. What do we have to offer to US? What are we offering to US? ہم ان کے جو نان ٹیرف بیریئرز ہیں اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں، ہم ان کے جو ٹیرفس ہیں اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں، اور وہاں سے ہم کیا سے زیادہ امپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو نمبر ہے یہ تو اٹس اے ٹریڈ ڈیفیسٹ نمبر، اور اس سے ٹیرف کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کتنی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. یہ تو انہوں نے ایک فارمولا اس طرح سے جنرل بنا لیا کہ ہم وہاں سے کتنا لے رہے ہیں اور جو نیٹ ڈفرینس ہے اس سے یہ نمبر نکالا گیا ہے. تو اگر ہم وہاں سے تھوڑی بہت یہ امپورٹس اپنی بڑھا لیتے ہیں اور ان کے ٹیرفس جو ہیں ان کو کم کر کے نان ٹیرفس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں، اور آئی تھنک جو ورکنگ پیپر گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی یونانیمس طریقے سے بنایا ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ دونوں شامل ہیں. اور اگر اس پیپر پہ ہی ہم سٹک کر کے صحیح طرح سے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکیں، آئی تھنک پاکستان کین بی اے بگ ونر. تو کیا سینیریو کیا بن رہا ہے، کیا کیا ہم وہاں سے منگا سکتے ہیں، کیا ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں؟ از دس اے کیس فار اے زیرو ٹیرف آفر ٹو یو ایس؟ ہم ایف ٹی اے وغیرہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں ایف ٹی اے تو میرے خیال ہے یو ایس ابھی کرے گا نہیں کسی کے ساتھ بھی، اور ایف ٹی اے ہم سے کرنے کا یو ایس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. وی ہیو ویری لٹل ٹو آفر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی آر امپورٹنگ ان ٹوٹل آف اباؤٹ 1.7 بلین. ہم وہاں سے کاٹن لے رہے ہیں. ہم کاٹن ڈیفینیٹلی وی کین کمٹ، پرائیویٹ سیکٹر کین کمٹ، گورنمنٹ کین انڈر رائٹ کہ ہم کاٹن اتنی بڑھا دیں گے، ڈبل کر لیں گے یا ٹرپل کر لیں گے. میں نمبرز نہیں بولنا چاہ رہا بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آن ٹیبل ود دا یو ایس ایڈمنسٹریشن. ہم سویابین بڑھا رہے ہیں. سویابین اباؤٹ $600 ملین کا ہم لے رہے ہیں. اس میں بھی بڑی کیپیسٹی ہے بیکاز دیز آر کموڈیٹیز. ہم یو ایس سے لیں یا کہیں اور سے لیں، ہمیں پرائس میں اتنا فرق نہیں آئے گا، اور تھوڑا سا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے، لیکن ان دی جتنا ہمیں یہ ایکسپورٹ میں ہیلپ کرے گا، آئی تھنک اٹس ورتھ ٹیکنگ دیٹ ہٹ ایز فار ایز دا ٹرانسپورٹیشن از کنسرن. دوسری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہیوی مشینری لیتے ہیں، اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم جو یہاں پہ 51 آئٹمس ہیں جو امپورٹ کر رہے ہیں یو ایس سے، اس پہ ہمارے ٹیرفس لگے ہوئے ہیں 5-40%. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. There is a complete list of non-tariff barriers جو US ٹریڈ نے ہمیں دی ہیں. ہم I think گورنمنٹ اس کو بڑی ہی لبرلی دیکھ رہی ہے کہ کیونکہ وہ irritants ہیں، وہ بہت چھوٹی آئٹمس ہیں، اس کو گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیے جائیں. So there are lot of trade things. اور ٹریڈ کے علاوہ I'm sure there are lot of other things جو گورنمنٹ اپنے لیول پہ ڈسکس کرے گی اور ان سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے. لیکن ٹریڈ آئٹمس میں یہ بڑی ایزی چیزیں ہیں جس کو ہم ایڈریس کر کے اپنے اور ہمارے پاس لو ہینگنگ فروٹس پلگ کر کے دینے کے لیے کیا ہے یو ایس کو، یعنی کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، یو ایس میں ہم اپنا کوانٹم کو بڑھائیں. دیکھیں سب سے ایزی تو ہمارے پاس ٹیکسٹائلز ہے. ایز یو سیڈ کہ ہمارے پاس آئیڈل کیپیسٹی پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو فوراً بڑھا سکتے ہیں. ایک ایکسپرٹیز ہے ہمارے پاس، ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آئی ٹی ہے، ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس there are lot of things which جیسے گارمنٹس ہے. اب گارمنٹس پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اگر چائنا پہ ڈیوٹیز آ رہی ہیں یا بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ ڈیوٹی آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے،
it's a huge opportunity for us to get into it. और इसमें कोई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें स्टिचिंग यूनिट्स लगने होते हैं. So मैं जैसे पहले बता रहा था कि I mean within a year, I mean we can fill in the gap of 3 to 4 billions if we play the cards right. अच्छा, जो अब हमारी स्ट्रैटेजी बनी है, जो कि हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन हुई है बिटवीन आप लोगों के, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स है, फिर हमारा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट है, जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो इस पूरी सिचुएशन में, जो कि मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है, उसमें जो हमने अपने वी हैव पुट आवर हेड्स टुगेदर और ये हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आप सेटिस्फाइड हैं इससे? क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उन्होंने सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने एक डायरेक्शन का और सिमत का तयन किया है. कमरान भाई, I mean जिस तरह से काम हुआ है, 4 दिन तक ये मीटिंग्स कंटिन्यूस चली हैं. There were very few members from the private sector, but across the board थे वो. गवर्नमेंट में हर मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव था, लेड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसमें पेट्रोलियम भी था, इसमें फूड मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी. एंड मैंने इस स्पीड से और इतनी डिटेल में गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हुए पहले कभी नहीं देखा. I mean, I've been dealing with all these things for 33 years. Every minister was directly involved. औरंगजेब साहब रोज इसकी खबर ले रहे थे. He was talking directly to the exporters कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. कॉमर्स मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे थे. सेक्रेटरी कॉमर्स वाज वर्किंग ऑन इट डे नाइट, 4-5 बजे तक वो ऑफिस में बैठे रात को और उन्होंने ये पेपर्स बनाए. जैसे मैंने पहले कहा कि दिस इज अ यूनानिमस स्ट्रेटजी व्हिच वी हैव कम अप विद. एंड मैं बिल्कुल इस पर मुबारकबाद दूंगा सारी मिनिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट पे को, जिस तरह से और जिस मेहनत से और जिस तेजी से इन्होंने काम किया है. I have not seen that before. अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं, इस पे आपके क्या फीडबैक है? व्हाट डिड यू हेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो ऑब्वियसली बड़े एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस हवाले से कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से डार साहब की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो है वो इसी मौजू पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. ऑब्वियसली ये हाईएस्ट लेवल इंगेजमेंट है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान. व्हाट डिड यू हेयर ऑन दैट? सर, जो देखें, जो भी न्यूज़ के थ्रू वो पता चली है या जो कॉन्वर्सेशंस के थ्रू पता चली है कि द कॉन्वर्सेशन वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट. डार साहब ने ये भी ऑफर किया है कि आई मीन और अपनी कॉन्वर्सेशंस में ये कहा है कि वी आर रेडी टू लुक एट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, और उसको उन्होंने बहुत प्लेजेंटली लिया है. अब जो मेरी खबरें हैं अभी तक कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी अप्रूवल दे देंगे जो स्ट्रेटजी बनी है, और कल या परसों तक हमारी टीम रवाना हो जाएगी. और जितना जल्दी रवाना हो जाए और टेबल पे बैठ सके उनके साथ, इतना अच्छा है. एंड इफ द स्ट्रेटजी इज अप्रूव्ड एज इज और टीम अगर परसों तक निकल जाती है तो आई थिंक बहुत जल्दी इन चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भी इंटरेस्ट में, और यूएस को एक पेस सेविंग चाहिए जैसे पहले आपने बताया. एंड दे विल हैव दिस पेस सेविंग इंडिविजुअली फ्रॉम ऑल कंट्रीज, बिकॉज एवरी कंट्री के साथ दे विल हैव अ टेलर मेड प्रोग्राम. आई मीन वो जमाने चले गए जब जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स होते थे या WTO होता था. अब तो हमें बैठ के एक के साथ एग्रीमेंट्स करने होंगे. And US is ready to do this. US has indicated this to all the countries, and I think हमारे साथ वो बैठेंगे तो हमें भी इसका फायदा जरूर है. तो अब आज से टैरिफ्स तो रोल आउट हो गए हैं और अब 104% टैरिफ चाइना पे वो हो गया है, यूरोपियन यूनियन पे, सब पे, जो उनके बड़े से बड़े एलाइज थे वो सब हो गया है. आगे आप अब ये इसका आगे जो फर्दर रोल आउट है जो वो आपको कैसे नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और सो? क्योंकि बहरहाल अमेरिका इज़ ऑल्सो वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप. इंटरनल प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं. खुद अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ चुका है. खुद एप्पल की जो शेयर जो है वो 20% गिर चुका है. तो कोई $600 बिलियन की उनकी मार्केट कैप उड़ चुकी है. तो खुद विद इन अमेरिका बड़ा एक, और ख़ुद ट्रंप इसको एक्सप्लोसिव टैरिफ्स कह रहे हैं. आगे महीने 2 महीने के अंदर आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? पर्टिकुलरली जो मेजर प्लेयर, जो बड़ी जंग है चीन और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि उसके सेटलमेंट के बगैर दुनिया तो सेटल नहीं होगी ना. सर देखें, पहले आप ये देखें कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पे ये एडिशनल टैरिफ्स नहीं लगाए, क्योंकि वहाँ से सेलिंग टाइम जो है वो 3 to 5 days को हुई है. तो जो गुड्स जल्दी पहुंचने हैं उस पर उन्होंने एडिशनल टैरिफ्स नहीं लगाए. वो पहले जो लगा दिए थे उन्होंने 25% या 20% ऑन सिलेक्टिव आइटम्स वो जरूर लगाए थे, इसके बाद उन्होंने नहीं लगाए.
So वो and Mexico is the biggest trading partner, so Mexico से goods जाते रहेंगे. फिर जब बात आती है एशिया की, तो एशिया से इनको कम से कम 1 महीना लगता है as far as the sailing time is concerned. So I think कि ये एक कंट्री को लेके इससे पहले इनको रिजॉल्व कर लेंगे. अब जो बात रहती है चाइना और उसमें, चाइना के बगैर अमेरिका कैन नॉट सस्टेन इट्स इंपोर्ट्स. ये बात तो गिवन है कि चाइना इज सप्लाइंग एवरीथिंग टू यूएस, और अगर यूएस कहता है कि मैं दुनिया से इसके रिप्लेस कर लूंगा, तो उनके पास, दुनिया के पास ये कैपेसिटीज मौजूद नहीं है, ना कभी ये कैपेसिटीज यूएस में लग सकती हैं. स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव आइटम्स जिस तरह टेक्सटाइल्स हैं या जूते हैं, ये सब करते हैं, ये तो वहां लग ही नहीं सकती. सो एट द एंड ऑफ द टेबल इट्स अ मैटर ऑफ ईगो, हु बैक्स आउट, हु ब्लिंक्स फर्स्ट. चाइना ब्लिंक करता है, यूएस ब्लिंक करता है, ये गेम इनके आपस की है. बाकी कंट्रीज से आई थिंक वो विद इन दिस मंथ वो सेटल करना शुरू कर देंगे एंड दे विल start resolving it. This is one scenario. The second scenario is कि Trump administration can come up कि यार जब हमने negotiation शुरू कर दी है, हमें 3 महीने का टाइम देते हैं और 3 महीने तक हम disputes को push back कर देते हैं. So these are the two scenarios which I think will take place. इस ड्यूटीज के अगर आप कहें कि जाके क्लियर हों गुड्स, तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, वो ना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. लेकिन एक बात तो तय है फवाद भाई कि बहरहाल टैरिफ अब वो नहीं होंगे जो कि अब से 2 हफ्ते पहले तक थे या 1 हफ्ते पहले तक थे. टैरिफ्स तो दूसरे हो जाएंगे. बेस लाइन टैरिफ जो है वो एक डिफरेंट इसमें एस्टिमेट्स हैं, गैस सामने आ रहे हैं, लेकिन एक 15% की बात हो रही है कि वो होगा. उसके असरात पे नज़र डालें कि वो जब, क्योंकि ये तो नहीं है कि अब वही टैरिफ होंगे जो पहले होंगे, अब टैरिफ तो नए होंगे ना. बेस लाइन 15% होगी ना, उसका क्या असर होगा? देखिए 10 to 15% की बात है कि बेस लाइन टैरिफ्स होंगे. बट कमरान भाई, आई मीन अमेरिकन मार्केट इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू प्राइस. वो हम समझते हैं कि हम सेल ढूंढ रहे होते हैं या हमारा कंज्यूमर सेल ढूंढ रहा होता है. अमेरिकन मार्केट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू प्राइस. अगर प्राइस $2 भी अगर एक प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं जो $25 की थी, तो उसकी जो कंजम्पशन है और उसकी सेल्स है वो बिल्कुल ही गिर जाती है. तो जो इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं या जो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट होगी वहां पे, वो हम देख रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर सकेगी कोई भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे विल हैव टू गो बैक एंड सी कि आई मीन ये पूरा स्टेटस को जो खराब करने जा रहे हैं, इसके असरात और इसका प्रेशर्स कितना बर्दाश्त कर सकेंगे और ये कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. It's a huge internal issue which is starting for US. तो इन्होंने इसको छेड़ जरूर दिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसको वापस डब्बे में बंद करना. So it is going to be a very huge challenge for the US. अगर आप कहते हैं कि भाई 10% या 15% है, तो हमारे पास as suppliers or anybody in the world don't have that muscle कि हम इसको उठा सकें unless the countries come in. जिस तरह इंडिया है, वो आके कहता है कि मैं आपको 5% की सब्सिडी देता हूँ. तो आई मीन 1-2 कंट्रीज हैं जो ये मसल रखते हैं. पाकिस्तान हो या वियतनाम हो या कंबोडिया हो, वो ये मसल्स नहीं रखते कि हम आके आई मीन जो कंट्रीज हैं वो देख सकें. आई मीन एज अ कंट्री, आई मीन पाकिस्तान के पास ये मसल नहीं है, हम समझते हैं कि ये मसल है, और ना ही हमारे पास ये प्रॉफिट्स हैं कि हम इसको जाके इतना डिस्काउंट दे सकें. सो इट इज अ इंटरनल मैटर फॉर यूएस. वो इसको किस तरह से डील करता है, एंड इट वोंट बी इजी फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, कुछ जैसे फेस सेविंग की बात हुई है, ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया, तहलका मचा दिया. ऐसा तो कोई तसव्वुर नहीं है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी चंद ऑर्डर्स के से पूरी दुनिया को हिला दिया हो. लेकिन उसको फिर अब अपनी अमेरिकन पीपल को जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने वो इलेक्शन जीता था, ये प्रॉमिस करके जो वो कर रहे हैं, अब उनको वो ट्रॉफ़ी भी तो देनी है कि ये मैं जीत के लाया हूँ. तो खाली 10% और 15% के टैरिफ से तो वो ट्रॉफ़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टैरिफ की मद में, अभी कल भी कह रहे थे कि $2.5 बिलियन तो हमें रेवेन्यू आएगा जब जो टैरिफ वो अभी अनाउंस कर चुके हैं, जो रोल आउट हो चुके हैं. ज़ाहिर है वो नहीं होगा. तो आफ्टर ऑल ही हैज़ टू गेट बैक टू हिज पीपल. और फिर आगे अगले साल के एंड में वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस हैं और एक बहुत बड़ा उनका टेस्ट होना है. तो वो इतनी आसानी से सिर्फ 10% 15% बेस लाइन टैरिफ से क्या वापस लेके जाएंगे? अभी बहुत अनसर्टेनिटीज इस पूरे गेम में है ना. अभी बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कमरान भाई. लेकिन देखें, अगर ये टैरिफ से ये अपने रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे देनी तो कंज्यूमर ने है. अब वो कंज्यूमर के पास वहाँ पे आपको पता है कि वो पे टू पे रहते हैं या क्रेडिट कार्ड्स पे रह रहे होते हैं, उनके पास तो ये गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है कि आई मीन वो अपनी कंजम्पशन इतनी आई मीन बाय 30% या 25% बढ़ा सकें. तो आई मीन ये जरूर इन्होंने कहा था और उन्होंने जॉब्स प्रॉमिस की थी, लेकिन कोई फैक्ट्रीज
یا کوئی اس طرح کے بزنسز اوور نائٹ تو نہیں لگ جاتے, یہ تو 5 سال 10 سال کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور یہ اس طرح کی فیکٹریز یا مینوفیکچرنگ تو یو ایس میں لگ ہی نہیں سکتی کہ جا کے اتنی چیپ لیبر ہو جو ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہے کہ آپ ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگا لیں یا جوتوں کی فیکٹری لگا لیں. سو کہنا کچھ ہے, الیکشن لڑنے کے لیے جو وعدے کرنے ہیں وہ کچھ بات ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایکچوئل ریالٹی پہ آتے ہیں تو اٹس اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہ جابس کریٹ ہونا, پروڈکشن آنا, میکنگ امریکہ گریٹ اگین کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, تو یہ تو پھر اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر فار ہز پولیٹیکل فیوچر میں بی این ایگزسٹنس. کامران بھائی دیکھیں, یہ چیزیں تو سچ ابھی تو امپریکٹیکل لگتی ہیں. اگر یو ایس کو جانا ہے تو وہ اے آئی کی طرف جائے, وہ جائے ہائی ٹیک کی طرف. دیز آر دا تھنگس دے شوڈ بی لوکنگ ایٹ. بٹ کیا مڈل امریکہ ریڈی ہے ان چیزوں کے لیے؟ کیا دے آر ایجوکیٹڈ انف؟ کیا دے ہیو دی capacities or the strength or the knowledge to do this? It's very early to say that, and I personally feel کہ ابھی دیر ہے اس کو. And US, AI کو آپ دیکھیں تو US ضرور ریسرچ کرتا ہے, لیکن when it comes to manufacturing of these things, US کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ چیزیں, کیونکہ US کی جو mass population ہے, it's not get towards that. فہد بھائی, یہ اب ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانا, اپرچونٹی, گولڈن اپرچونٹی, یہ ساری چیزیں, تو اس کے لیے کیپیسٹی چاہیے. کچھ تو ہماری آئیڈل کیپیسٹی ہے جو کہ ہم نے ٹرف وغیرہ کے بعد ایکسپینڈ کیا سب کچھ, لیکن دوسری جانب جو بڑا پوٹینشیل ہے, آفٹر آل چائنا پہ بھی, جیسے کہ دنیا پہ ایک بیس لائن ٹیرف آئے گا, چائنا پر بھی ایک بیس لائن ٹیرف کہیں نہ کہیں تو سیٹل ہوگا, جو کہ 10-15 سے زیادہ ہی ہو. تو وہ جو ہمارے لیے جو گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ جو چائنیز سپلائز جو ہیں وہ ادھر آئیں اور یہاں سے پھر آگے جائیں, جس میں ایک بڑا فیکٹر تھا کہ اگر سی پیک پوری رفتار سے چلتا تو یہ ہمارے جو انڈسٹریل زونز, اکنامک زونز بننے تھے وہ بن رہے ہوتے, تو ہم ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ یہاں شفٹ ہوتی اور پھر وہ آگے جاتا. اس میں ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پاک چائنا کمیونیکیشن ریلیشنز, حالات, واقعات, اور اس وقت جو صورتحال اب سے پہلے تھی وہ کوئی آئیڈیل نہیں تھی, تو مگر وہ ہونا کتنا ضروری ہے, اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اب چائنا پاکستان کی ایک اور نیا ڈائمنشن ہو گیا ہے کہ ہم وہ ایک ایونیو بن گئے جہاں سے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی کچھ سپلائیز جو ہے, اپنی سپلائی چین کے کچھ حصے کو یو ایس کے حوالے سے ہمارے راستے شروع کر سکتا ہے. کامران بھائی دیکھیں, دس از آلویز این اپرچونٹی, یہ اپرچونٹی ضرور تھی. اب یہ اپرچونٹی کتنی کلیئر ہے مجھے نہیں پتا, کیونکہ دیکھیں ویتنام میں ساری چائنیز انویسٹمنٹ ہے. ان کے ٹریڈ منسٹر کا میرے خیال میں 2 دن پہلے ایک بیان آیا تھا کہ ویتنام از اے پوسٹر چائلڈ آف چائنا with Chinese investment, and we will see to that and we will cater to Vietnam in that manner. تو it's not that easy. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کہاں کے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ایجپٹ میں انہوں نے کچھ مینوفیکچرنگ لگائی ہے چائنا نے, اینڈ یو ایس has been very clear کہ اگر وہ انویسٹمنٹ چائنا کی ہوگی تو وہاں سے ہم نہیں دیں گے. تو یو ایس is coming in a very very hard way on China in all facets. آپ انویسٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ ڈائریکٹ کو بھی دیکھتے ہیں. دوسرا, اگر ہم وہاں سے گڈس منگا کے چائنا کو ری ایکسپورٹ کریں تو یہاں پہ اوریجن آف گڈس کا بھی ایک لا آتا ہے کہ کتنے فارم آف ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے گڈس کے اندر بیفور دے کین بی ایکسپورٹڈ. ایک اور جو نیگیٹو پہلو جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر چائنا یو ایس میں ان کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے تو دے ول اسٹارٹ ڈمپنگ ان ٹو یورپ. پاکستان کا ابھی بھی 52% آف پاکستانز یا 53% آف پاکستانز ایکسپورٹ از ٹو یورپ, اور اگر وہاں چائنا نے شروع کر دیا اگر ڈمپ کرنا تو ہمارے لیے وہ ایک اور ایشو پیدا ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پرائسنگ کے بھی ایشوز آ جائیں گے, اور وہ مارکیٹ شیئر چائنا جب خریدنے پہ آتا ہے تو دے ڈونٹ سی واٹ دے آر ڈوئنگ. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیں کیٹر کیا جائے, کیونکہ EU is a bigger exporting area for us than US. So this does not stop only on US. ہمیں تو اپنے کو though we're very small in the larger sphere of things, but for Pakistan this is a huge issue. ہم تو اس ایکسپورٹس پہ ہی زندہ ہے. ٹوٹل ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہماری جو $17 بلین کی ہے, اس میں اگر یورپ کو دیکھ لیا جائے which comes to about 8.5 یا $9 بلین, تو ہم صرف یورپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ چیلنج شروع ہو گیا تو پاکستان کے لیے تو ایک اور چیلنج آ جائے. تو اب سارا جو دار و مدار ہے, سارا جو ہمارا اس پہ واسطہ ہے, وہ سارا وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں, کیسے ہم اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں, کیسے ان اپرچونیٹیز کو جو ایمرج کر رہی ہیں اس کو یوز کرتے ہیں.
मगर ऑल इन ऑल ये एक अपॉर्चुनिटी की सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, जैसे आपने कहा। कमरान भाई देखें, एवरी प्रॉब्लम क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, और इसको अपॉर्चुनिटी में अगर हमने नहीं कन्वर्ट किया तो इट विल बिकम ह्यूज इशू। हमारे ट्रेड डेफिसिट वैसे भी आप देख लें तो अबाउट 13 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होगा इस बार, और अगर हमने इसको सही एड्रेस नहीं किया तो एक्सपोर्ट्स तो हमारी बिल्कुल कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। और डॉलर अभी आज ठीक है, हमने 280 पे इसको कैप किया हुआ है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ये डॉलर आप सोच लें कहाँ होगा, और फिर इम्पोर्ट्स के क्या हाल होंगे, और ओवरऑल हमारी बजट डेफिसिट्स कहाँ जाएंगे। सो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है एज अ कंट्री, और हमें और कोई चारा नहीं कि इसको अपॉर्चुनिटी बनाया जाए, हम वहाँ जाके बैठ जाएं, हम अपने नेगोशिएशंस शुरू करें, और वॉट एवर इज इन आवर हैंड्स हमें देने की ज़रूरत है यूएस को, क्योंकि हमारे पास और कोई इसके बजाय रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद अनवर करीम मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।